بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کر دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محترم ناظرین اکرام، آج ہم درود ابراہیمی کی فضیلتیں اور اس کی خاصیتیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود شریف ہے۔ اس کی فضیلت و اسرار و رموز ساتوں سمندر کے نیچے سے اور ساتوں سمندر کے اوپر سے، اور یہ خاصیت صرف اور صرف درود ابراہیمی کو ہی حاصل ہے۔ یہاں پر ایک بڑا قابل غور نکتہ ہے کہ شیاطین کبھی درود شریف نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی انہیں توفیق ملتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کی اس عبادت میں بھی شیاطین کو جرت نہیں ہے کہ وہ ان کی عبادت میں خلل ڈال سکے یا دخل اندازی کر سکے۔ درود شریف ہمیشہ صالحین، متقین، عاشقین و محبین پڑھتے ہیں، جن میں انسانوں نیک جنات دونوں شامل ہیں۔ نیک اور صالح جن بھی درود پاک کا ورد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ جن جو درود پاک پڑھتے ہیں، یہ ان لوگوں سے بھی محبت اور انس رکھتے ہیں جو درود پاک کو اپنی کثرت میں شامل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح جب کوئی شخص رات کے اندھیرے میں درود ابراہیمی کا ورد کرتا ہے کہ جب خلق خدا محو آرام ہو، تب مکمل اہتمام و انتظام کے ساتھ، محبت اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ درود شریف پڑھے تو اس کے منہ سے ایک ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق اس خوشبو کو محسوس کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اور درود ابراہیمی پڑھنے والے اس شخص سے خوش ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے وہ خوشبو جو اس کے منہ سے پھوٹتی ہے درود پاک پڑھنے سے، سبحان اللہ۔ اور جس جگہ پر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے وہاں کے در و دیوار، الغرض ہر چیز اس ذاکر سے منوس ہو کر اس کے قدموں میں بچھ چلی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اس سے بڑا اور فضل درود ابراہیمی کا نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ۔ بظاہر یہ سب ایک انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن جس کو اللہ تعالی دل بینا یعنی قلبی آنکھ عطا کرتا ہے وہ اس ساری کیفیات کا پورا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اسی طرح جو شخص درود ابراہیمی کا عامل ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے چہرے پر ایک ایسی وجہت اور روحانیت عطا کرتا ہے کہ اہل نظر دیکھتے ہی فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص درود ابراہیمی کا عامل ہے، سبحان اللہ۔ اس کے عکس میں درود ابراہیمی نظر آتا ہے، پھر اس کو خاص قرب سے نوازا جاتا ہے اور اس پر خاص قبض سے توجہ ڈالی جاتی ہے، اور اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے اس بندے پر، اور محفل میں جس جگہ بھی وہ شخص جاتا ہے اس کے لیے جگہ کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود ابراہیمی کا نور ایک ایسا نور ہے جو درود ابراہیمی پڑھنے والے کی پیشانی میں ایسا واضح چمکتا ہے کہ اولیاء اللہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی کا عامل ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجربات میں لکھا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کے چہرے پر اللہ تعالیٰ ایک خاص نور رکھ دیتا ہے، ایک جاذبیت پیدا کر دیتے ہیں،
کہ جو دیکھتا ہے وہ کھینچا چلا جاتا ہے، ہر شخص اس سے محبت کرنے لگتا ہے سوائے منافق کے۔ اسی طرح ڈاکٹر وجد شاذلی دامت البرکات درود ابراہیمی کے فضائل میں فرماتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو زیارت رسول نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمام درودوں کا سردار ہے، اور پھر یہ وہ درود ہے جو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس درود پاک پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور تمام اعمال کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں اور اول و آخر اگر آپ درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح درود ابراہیمی کی جتنی بھی فضیلتیں خاصیتیں بیان کی جائیں وہ کم ہے۔ اس درود شریف میں وہ گہرے راز موجود ہیں کہ ایک انسانی عقل ان کا احاطہ بھی نہیں کر سکتی، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کم از کم دن میں ایک تسبیح درود ابراہیمی کی لازمی پڑھا کریں تاکہ برکات و کرامات کی ایک سمندر سے آپ فیض یاب ہو سکیں اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مقبولیت حاصل کر سکیں اور دین اور دنیا سرخرو ہو سکے۔ اور انشاءاللہ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جی بھر کے میں روؤں گا گنبد کے سامنے، لے چل درود مجھ کو محمد کے سامنے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، سونے اللہ کریم ہم کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم کو کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جن بھائی بہنوں نے بچوں نے بزرگوں نے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے میرے اللہ، جن کے والدین اس دنیا فانی سے چل بسے، یا رب العالمین ان کو جنت الفردوس سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ان کے گناہوں کو معاف فرما، قبروں کو روشن فرما۔ یا رب العالمین، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا رب العالمین، والدین کو چاہیے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ، سونے اللہ کریم، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا رب العالمین، جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچانا۔ اے میرے اللہ، سونے اللہ کریم، میرے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔